نذین برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنی مکاری اور سازشوں کے ذریعے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی اتحاد کو توڑو، ایک ایک کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس فارمولے میں کمال مہارت رکھتے ہیں، جس کی مثال ان مٹھی بھر انگریزوں کی ہے جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں حکمرانوں، بادشاہوں، راجاؤں کو شکست دے کر برطانیہ کی حکومت کو قائم کیا، یہاں پر 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکمرانی کی۔ نذین برطانیہ ان دنوں اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کے منصوبوں کو دن بدن تیز کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں موجود علاقوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن اتنے بڑے مسلم امپائر کو جس کی حکومت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جنگ کے میدان میں ٹکر دینا ان لوگوں کے لیے کسی خودکشی سے کم نہیں تھا۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی، لہٰذا امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ کسی حکومت کا خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 600 سال گزرنے کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی اور نااہلی کے بھیڑ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیر مشیروں کی غلط مشورے، محل کے اندر ہونے والی سازشیں، اقتدار کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے برعکس برطانیہ ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ دے کر اس میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ترک اپنی خانہ جنگیوں میں مصروف ہو کر جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات میں برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت میں انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا، جو جاسوسوں اور دشمنوں کی حرکتوں پر نظر رکھے۔ بادشاہ وقت تک اصل معلومات اس وقت پہنچتی تھی جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا تھا، اور برطانیہ نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ ناظرین، 20ویں صدی کے دور میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گیا۔ یورپین ممالک آپس میں الجھتے ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی کا اتحاد ایک طرف تو دوسری طرف آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کا اتحاد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جنگ 1914 میں شروع ہوئی اور 4 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ناظرین، 1918 میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کو شکست کے بعد یہ جنگ عظیم آخرکار ختم ہو گئی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو بغاوت کروا کر توڑنے کا کام بظاہر معصوم نظر آنے والے ایک انگریز برطانوی افسر نے کر دکھایا، جس کا نام لارنس آف عرابیہ تھا۔ یہ انتہائی چالاک شخص تھا جس کا پورا نام لیفٹیننٹ کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس، جسے بظاہر ایک ناممکن دکھنے والے مشن کو پورا کرنے کے لیے عرب کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ ناظرین، لارنس وہ اکیلا شخص تھا جس کی شاطرانہ چالوں نے عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ لگا دی، اور 600 سال تک قائم اس عظیم اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب سلطنت عثمانیہ سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ لڑکا انگلینڈ کے ایک مشہور ذمہ دار تھامس چیمپئن اور اس کی نوکرانی سارہ جونٹ کی ناجائز اولاد تھا۔ یہ چیمپئن سے حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو آئرلینڈ میں چھوڑ کر سارہ کو اپنے ساتھ برطانیہ چلنے کے لیے کہا۔ دونوں نے بنا شادی کے نئے ملک میں جا کر خود کو مسٹر اینڈ مسز لارنس کہلوانا شروع کر دیا۔ ان کے ہاں لارنس آف عرابیہ سمیت 5 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ لارنس آف عرابیہ کو یہ خطاب 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم لارنس آف عرابیہ کی وجہ سے دیا گیا، جسے دنیا بھر میں خوب پذیرائی ملی۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کی شروعات میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو 1915 میں ناکوں چنے چبوائے تو مارچ 1916 کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانیہ کی 10,000 کی فوج کو عبرتناک شکست دی، تو انگریزوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی پھوٹ ڈال کر تقسیم کرو اور قبضہ کرو کی پالیسی کی طرف چل نکلے۔
جس میں یہ کافی ماہر بھی تھے، لہٰذا اس مقصد کے لیے لارنس آف عربیہ کو چنا گیا، جو کہ بہت اچھا عربی لباس پہنتا تھا، عربی زبان میں کافی ماہر تھا۔ ناظرین، 4 سال لگا کر اس نے عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کو سیکھا، اور ستمبر 1911 میں اس نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کیا۔ اس نے 2 عرب نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ایک جاسوس لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی جس نے اس کی بہت مدد کی، جس کا نام گریٹ روڈ بیل تھا، جو برطانیہ کی سب سے مشہور یہودی افسر سر لاٹن بیل کی بیٹی اور مشہور لبرل سائنسدان ہک بیل کی پوتی تھی۔ اس نے عربی نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ترکوں کی برائیاں کر کے ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا، اور انگریزوں نے لارنس کو ہدایت کی کہ وہ برلن سے بغداد جانے والی ریلوے لائن سے متعلق اطلاعات لندن پہنچائے اور ایسے افراد کا انتخاب کرے جو کہ ضمیر فروش ہونے کے ساتھ ساتھ با اثر بھی ہوں۔ ان دنوں عراق کی ریلوے لائن دریائے فرات تک پہنچ چکی تھی اور دریا پر پل باندھا جا رہا تھا۔ اس پل کے قریب لارنس نے آثار قدیمہ کے نگران کا روپ دھار کر کھدائی شروع کر دی، اور آثار قدیمہ کے ماہر کا روپ تو صرف ایک بہانہ تھا، اور یہاں سے ہر روز خبریں لکھ کر وہ لندن روانہ کیا کرتا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے مزید غداروں اور ضمیر فروشوں کی تلاش شروع کی۔ کافی کوششوں کے بعد اس نے ترک پارلیمنٹ کے رکن سلیمان فائزی کا انتخاب کیا اور اچھی خاصی رقم دے کر اس کو اپنا ساتھ دینے کی آفر کی، مگر فائزی نے بڑی حقارت سے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور دھکے مار کر لارنس کو باہر نکال دیا۔ لارنس نے اس سے دوری اختیار کر لی اور کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلی کار اور اپنی ضرورت کے مطابق ترکوں کے اندر سے کوئی بڑا غدار اس کو پڑھے لکھے، دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے تو نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اب کی بار اس نے مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کی کہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عربی لباس پہن کر عرب سران شیروں کے اندر گھل مل کر اس نے عرب بدوؤں کے اندر 2 لاکھ پاؤنڈ ہر ماہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر پاؤنڈ پانی کی طرح تقسیم کر کے عربوں کو اپنا مدح بنا لیا، اور وہ اس کو اپنا محسن اور مینٹور سمجھنے لگے۔ ان کا اعتماد جیت کر لارنس نے اس وقت کے گورنر مکہ حسین ہاشمی تک رسائی حاصل کر لی۔ ناظرین، شریف حسین ہاشمی کو سلطنت عثمانیہ نے ان کے خاندان کی نسبت کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ بن حسین کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ اپنی چرب زبانی اور مکارانہ چالوں سے حسین ہاشمی کو گمراہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی نظریں حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر ٹکا لی۔ ان کو اکسایا کہ غیر عربی تمہارے علاقے اور تم پر حکومت کریں، یہ تو تمہارا حق ہے، یہ تمہارا ملک ہے جس پر ترک حکومت کرتے ہیں، اور یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ شروع میں تو ان چاروں نے لارنس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اپنے باپ کو سمجھانے اور لالچ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ لارنس نے عربوں کے اندر غدار سرداروں اور دیگر باقی لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح سے ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا، اور لندن اطلاع بھجوائی کے کھیل شروع ہو چکا ہے۔ لارنس نے حسین ہاشمی سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو جزیرۃ العرب یعنی موجودہ سعودی عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، جبکہ ان کے بڑے بیٹے فیصل کو شام، چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اردن، اور ایک بیٹے کو یمن اور ایک کو عراق کی بادشاہت دے دی جائے گی۔ ان دنوں سعودی عرب کا موجودہ حکمران خاندان عرب سرداروں سے شکست کھانے کے بعد کویت میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اگرچہ سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے ریاض پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ ان سے کافی دور تھا۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے ہفتوں کا سفر طے کرنا پڑتا، جبکہ دنیا میں اہمیت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیادہ تھی۔ ریاض شہر کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد شریف حسین نے ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے بڑے بیٹے فیصل کو، جو کہ ولی عہد بھی تھا، لارنس آف عربیہ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دیا۔
فیصل بن شریف حسین نے لارنس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور یہ فوج چند سو ایسے افراد پر مشتمل تھی جس کو جنگ کا باقاعدہ کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا ہنر جانتے ہیں یا پھر قبیلوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی جنگوں میں حصہ لیتے، لیکن لارنس نے سب سے پہلے اس فوج کو باقاعدہ جنگ کی تربیت دی اور مصر کے شہر قاہرہ میں موجود برطانوی فوج کی مدد سے جدید اسلحہ منگوایا اور ان میں مشین گنز، سونے کی اشرفیاں اور فوجیوں کے قیام کے لیے ساز و سامان شامل تھا۔ لارنس نے اس بے ہنگم فوج کو ترتیب دے کر ایک منظم چھاپہ مار فوج میں تبدیل کر دیا اور فوجیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کر کے ان میں سونے کی اشرفیاں تقسیم کروائیں۔ ناظرین، اس فوج نے ترک فوج کی چھاؤنیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، ریلوے لائنوں کو تباہ کر دیا، ترک فوج کے لیے سامان لانے والی گاڑیوں اور ٹرینوں کو لوٹ لیا۔ ان دنوں جرمنی کی مدد سے ترکی کو مدینے سے جوڑنے کے لیے ایک ریلوے لائن اربوں ڈالرز خرچ کر کے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد تھا سامان منتقل کرنے کے علاوہ روس اور یورپی ممالک کے عازمین حج کو سفر کی سہولت فراہم کرنا، لیکن اس ریلوے لائن کو لارنس اور اس کی عرب فوج نے ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ ناظرین، لارنس کی اس تخریب کاری کی وجہ سے ترک فوج کمزور پڑنے لگی کیونکہ ریگستان میں ان کو منظم ہونے میں کافی مشکلات پیش آ رہی۔ اس طرح برطانیہ اور فرانس نے عربوں کو ترکوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے جنگ شروع کی اور انگریزوں کو اس کا ڈبل فائدہ ہوا کہ عربوں کی بغاوت کے بعد ترکوں کو عالمی جنگ میں فوج سے مقابلے کے اندر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو وہیں پر دوسری طرف عرب خطے میں اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، کیونکہ یہ تمام کے تمام حکمران برطانیہ کے لگائے ہوئے تھے۔ شام، لبنان اور عرب کے دوسرے علاقے فرانس کے حوالے کر دیے، جبکہ لیبیا اٹلی کو دے دیا گیا۔ مراکش بھی فرانس کے حصے میں آیا۔ شریف مکہ نے اس پر کافی احتجاج کیا، لیکن انگریزوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ البتہ عراق کی حکومت فیصل کو اور اردن کی حکومت اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دے دی، لیکن عراق پر ان کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ تاریخ نے لکھ دیا کہ شریف حسین کے پوتے شاہ فیصل کی لاش 1958 میں بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹی گئی اور آج کے وقت میں صرف اردن میں ان کے خاندان کی حکومت قائم ہے۔ اس طرح 1918 میں عرب دنیا پر برطانیہ اور فرانس کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ جزیرۃ العرب سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے جہاں پر 3 براعظموں پر پھیلی مسلمانوں کے خلافت کا خاتمہ کر دیا، وہیں پر عرب دنیا کو بھی تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد اسی پر نہیں رکے بلکہ بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ جنگ عظیم اول کی تباہی سے بچنے کے لیے یورپی ملکوں سے نکل کر برطانیہ کا رخ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے مختلف ملکوں میں رہنے والے یہودیوں کو فلسطین آنے اور یہاں پر رہنے کا حکم دیا۔ لاکھوں یہودی نقل مکانی کر کے فلسطین پہنچنے لگے، لیکن جب تک مسلمانوں کو پتہ چلا تب تک برطانیہ لاکھوں یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس وقت فلسطین کے بادشاہ ضیاء الدین کے سامنے یہودیوں کے خلاف لشکر تیار کر لیا اور یہودی بھی تیار ہو گئے۔ پھر جنگ چھڑ گئی، مگر یہودیوں نے برطانیہ کی مدد سے یہ جنگ جیت لی۔ جبکہ 3 مارچ 1924 کو جب ترکی کی خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان ہوا تو شریف حسین نے خود کو عرب اور مسلمانوں کا نیا خلیفہ قرار دے دیا، لیکن اسی سال خاندان سعود نے ان کو شکست دے دی اور شریف حسین اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اردن چلے گئے، جہاں پر 1931 میں ان کا انتقال ہوا۔ عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے باوجود بھی لارنس آف عرابیہ لندن واپس نہیں گیا، اور ان دنوں کے اندر کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن افغانستان کا بارڈر قریب لگنے کی وجہ سے یہ افغانی انگریزوں کے لیے سر درد بن چکے تھے۔ لارنس کے بارے میں کیونکہ یہ مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو مسلمان کی حیثیت سے پاکستان کے علاقے میران شاہ میں جان پہچان بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ عربی کے علاوہ فارسی بھی جانتا تھا، اور اس وقت افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت تھی۔ لارنس نے مقامی پٹھانوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ امان اللہ خان اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے امان اللہ خان کے مخالفین کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ایک
پیر کا بھیس بدل کر ان کے درمیان توہم پرستی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور کارندوں کی مدد سے امان اللہ خان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور اپنی تقریروں میں صرف بادشاہ کو نہیں بلکہ اس کی بیوی ملکہ ثریا کو بھی برا بھلا کہتا تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ امان اللہ خان روس جا کر بے دین ہو گیا اور کمیونسٹوں کے ساتھ مل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات پر مسلمانوں کا بھڑکنا لازمی تھا، لہذا مسلمانوں نے بنا سوچے سمجھے امان اللہ خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ 1922 کا ہے۔ ناظرین، لارنس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کشمیری خاتون سے شادی کی تھی، لیکن اس کے خاندان کے افراد نے اسے طلاق دلوا کر واپس لے گئے۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا اور 1935 میں یہ برطانوی فوج سے ریٹائر ہو گیا، اور اس کے واپس جانے کے بعد وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ تب تمام مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن کا بہت بڑا جاسوس تھا۔ ناظرین، لارنس نے واپس برطانیہ جا کر عربوں کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام 7 پلرز آف وزڈم ہے، اور آج بھی برطانیہ کے مشہور ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹار تھرسٹ میں فوجیوں کو یہ کتاب لازمی پڑھوائی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں وہ عربوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ امریکی فوج بھی اس سے مشورے حاصل کرتی ہے۔ 1935 کے اندر ایک ٹریفک حادثے میں اس کی موت ہوئی اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیرو کے طور پر کئی فلمیں اور ڈرامے بھی اس کی زندگی پر بن چکے ہیں۔ انگریزوں کے یہ منصوبے واقعی بڑے کمال کے تھے کہ کیسے ایک شخص اجنبی ملک میں جا کر 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے، صرف 5 فٹ 4 انچ کا ایک 22 سالہ نوجوان۔ مگر افسوس کہ تاج و تخت پر براجمان حکمران خواب غفلت میں مدہوش رہتے ہیں۔ انہیں تب ہوش آتا ہے جب اپنی قوم کے لوگ سڑکوں پر باہر نکل آئے اور ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنا۔ آج کے وقت میں ہمارے درمیان میں نہ جانے کتنے لارنس آف عرابیہ اس وقت بھی موجود ہیں جو کہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان کبھی آپس میں اکٹھے ہو کر ان کے وجود کے لیے خطرہ بنے، اسی لیے ان کو سنی شیعہ جیسے مسلک، نسل، ملک اور دین کے نام پر الجھا کر رکھو۔